महंगी बिजली मजीद महंगी, बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए बच गए। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो जाएगा। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39.15 रुपये हो जाएगा। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये पर पहुंच गया। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 42.78 रुपये, जबकि 601 से 700 यूनिट का 43.92 रुपये हो जाएगा। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाए। लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, सप्लाई बंद होने से आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल की। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में वॉशिंग गुज़श्ता रोज़ ही बंद कर दी गई थी। आज से गंदम की पिसाई और मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर दी गई। दुकानों पर आटे के थैलों का स्टॉक तेजी से कम होने लगा। शहरियों के एक और नए बहरान का सामना करना पड़ सकता है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की स्लैब सामने आ गई। 6 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स 0 होगा। 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5%, 12 लाख से ऊपर तनख्वाह से 15% कटौती होगी। अकाउंटेंट जनरल को टैक्स वसूली के तरीकाकार से आगाह कर दिया गया। सोलर कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत आसमान को छू गई। AMI मीटर की कीमत में बड़ा इजाफा, कीमत 43,000 से बढ़कर 65,000 रुपये तक जा पहुंची। लेस्को ने AMI मीटर की खरीदारी के लिए NOC का इजरा शुरू कर दिया। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त मजीद 29 रुपये महंगा, 512 रुपये किलो हो गया। सिर्फ 5 दिन में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 128 रुपये किलो महंगा हो चुका। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये दर्जन बरकरार है। गुड गवर्नेंस की रेस में लाहौर फिर पीछे रह गया। हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में 35वें नंबर पर विराजमान। मंडी बहाउद्दीन पहले, हाफिजाबाद दूसरे और ननकाना तीसरे नंबर पर रहे। तमाम अजरा की 117 दिन की हतमी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वजीर आला को पेश। पंजाब के तुलबा में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई-बाइक्स की चाबियां दी। 20,000 मोटरसाइकिल बिलासूद माहाना अक़सात पर दी जाएंगी। 19,000 पेट्रोल और 1,000 ई-बाइक्स शामिल। मरियम नवाज कहती हैं कि ई-बाइक्स देने का वादा 4 माह में पूरा किया। पहले फेज़ का आगाज़ हो गया। पंजाब में 27,000 तुलबा को बाइक्स देंगे। तुलबा के लिए 25 अरब की स्कॉलरशिप्स ला रहे हैं। पंजाब हर शोबे में लीड करेगा। हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए कर्ज देगी। शहरी 7 साल में बिलासूद कर्ज की अदायगी अक़सात में करेंगे। कम आमदन वाले अफराद कर्ज बैंक से हासिल करेंगे। हुकूमत 8 से 15 लाख की रकम बतौर कर्ज देगी। शहरी की मिल्कियत में प्लॉट होना जरूरी करार। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम के कवानीन तब्दील। 60 लाख सालाना आमदन वाले रेस्टोरेंट्स के लिए सिस्टम की तनसीब लाजिम करार। दीगर खिदमात के लिए इनवाइस मॉनिटरिंग की हद 10 मिलियन बरकरार रहेगी। तरामीम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। वासा निकासियाब के लिए नई मशीनरी खरीदेगा। मशीनरी खरीदने के फंड्स 1 अरब 30 करोड़। वासा को हुकूमत रवा साल में 55 करोड़ फंड्स मुहैया करेगी। जेटिंग मशीन, ड्रेनों की सफाई के लिए हैवी मशीनरी खरीदी जाएगी। PC1 हुकूमत को इरसाल है। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हलफ लिया। वज़ीर आला की भी खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की ज़ेर सदारत जजिस का रस्मी इजलास। एहसन भोन वकला रहनुमाओं के हमरा चीफ जस्टिस से मिले, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब में PSC के जरिए असातिज़ा की भर्तियां ख़त्म करने की सिफारिश। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में विजिटिंग लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर का फार्मूला अपनाया जाएगा। रेगुलर भर्तियों की बजाय विजिटिंग असातिज़ा की तायुनाती से खजाने पर बोझ कम होगा। महकमे हायर एजुकेशन पंजाब ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सैकड़ों आसामियाँ खाली।
خراب میٹرک نتائج دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ 20% سے کم نتائج دینے پر اساتذہ کو کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول سربراہان سے رزلٹ کی تفصیلات مانگ لی۔ ادھر ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے وزیر تعلیم کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ سرکاری اسکولوں کے سینکڑوں اساتذہ ترقیوں کے منتظر 2600 اسامیاں ہونے کے باوجود صرف 158 اساتذہ کو پروموشن ملی۔ لاہور میں 1900 سے زائد اسامیاں موجود۔ گاڑیوں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس بنانے والے ہو جائیں ہوشیار، پکڑے جانے پر اب ہوں گی سزائیں اور بھاری جرمانے۔ فرید کوٹ ہاؤس میں 56 نمبر پلیٹس مینوفیکچررز کو ہدایات جاری، خلاف ورزی پر 2 سال سزا اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ وحدت روڈ کا پبلک پارک اجڑ گیا، بیرونی دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کوڑے کے ڈھیر، کماہاں روڈ، صابر چوک، غلازت چوک بن گیا، نکاسیاب کا نظام ناقص، بارشوں کے بعد علاقے کی صورتحال ابتر۔ ادھر سبزہ زار کالونی کی مرکزی شاہراہ 1.5 سال کے بعد بھی نامکمل، سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے اکھاڑی کی سڑک دوبارہ مرمت نہ ہوئی، علاقے میں آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ جوہر ٹاؤن جی بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، شدید گرمی میں شہریوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات۔ گوشہ انگوری اسکیم شالیمار کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی 3 سال سے بند پڑا ہے، گرو مانگٹ روڈ پر واقع فلٹریشن پلانٹ بھی جواب دے گیا۔ کینچی سٹاپ داتا کالونی کے مکینوں کا احتجاج، علاقے سے بھینسوں کے انخلاء کا مطالبہ۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ گوبر کے باعث علاقے میں گندگی اور مچھروں کی بہتات ہے، بھینسوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی درخواست۔ سبزہ زار جھگیاں ناگرہ میں سوئی گیس کی عدم دستیابی، مظاہرین کا برتن اور توے اٹھا کر انوکھا احتجاج، ننھے مظاہرین نے بھی احتجاج میں حصہ ڈالا، گیس بحالی کا مطالبہ۔ آئس کریم میں زائد المیعاد اشیاء استعمال کرنے والے برانڈز کے خلاف ایکشن، ایکسپائرڈ کریم، ہینڈ چاکلیٹ پاؤڈر، فلیور تلف، 2 لاکھ جرمانہ عائد۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا ملتان روڈ پر واقع معروف آئس کریم یونٹ پر چھاپا، پروسیسنگ ایریا میں زنگ اور فنگس زدہ دیواریں، ٹوٹے فرش اور مری مکھیاں پائی گئیں۔ سرور روڈ پر ٹریفک حادثہ، ایک شخص جام حق، ندیم چوک میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار کی جان گئی، مرنے والے کی عمر 30 سال، ریحان کے نام سے شناخت ہو گئی، لاش مردہ خانے منتقل۔ شمالی چھاؤنی میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی، 22 سالہ یاسین، 26 سالہ وقاص اور 28 سالہ لطیف کو موقع پر طبی امداد دی گئی، 62 سالہ لیاقت ہسپتال منتقل۔ پنجاب پولیس کے ڈی ایس پیز نے اثاثے ظاہر نہ کیے، گزشتہ کئی برسوں کی آمدن اور اثاثے نہ بتائے، آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پیز کو اثاثے اور اے سی آر جمع کروانے کا حکم دے دیا، 68 ڈی ایس پیز اور متعلقہ افسران کو مراسلہ جاری، اثاثہ جات اور کارکردگی رپورٹ ملنے کے بعد اگلے عہدے پر ترقی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ، ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا، پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کے سابق ایم ڈی ظفر عباس ایف آئی اے میں پیش، تحقیقاتی ٹیم نے ظفر عباس کے جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا، وفاقی وزیر داخلہ نے اوور بلنگ کے خلاف 0 ٹالرنس کا حکم دے رکھا ہے۔ ابرگل، لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون رجسٹرار تعینات، رجسٹرار سیشن جج عبدالرشید عابد کو ایس ٹی بنا دیا گیا، ابرگل سینیورٹی میں 198 نمبر پر ہیں، سیشن جج عبدالرشید عابد کا پہلا نمبر ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز روسٹرم میں بھی ترمیم، انسداد دہشت گردی اور نئے مقدمات کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ کی تشکیل نو، جسٹس چودھری عبدالعزیز اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل بینچ قائم، 2 رکنی بینچ 15 جولائی سے سانحہ 9 مئی کے کیس بھی سنے گا۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کرنے والا ضمانت کا حقدار نہیں، گواہوں نے بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر زمان پارک میں حملوں کا فیصلہ کیا گیا، ویڈیو بیان دیا کہ گرفتار کیا گیا تو حالات سری لنکا جیسے ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم جاری۔ اربوں روپے کی کرپشن اور کک بیکس وصولی کا ریفرنس پرویز الہی آج بھی پیش نہ ہوئے، میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش، حاضری معافی کی درخواست منظور، آئندہ سماعت پر پرویز الہی کو پیش ہونے کا حکم، شریک ملزم پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی پیش ہوئے۔
وزیر اعلیٰ سے پی ٹی سی ایل گروپ کے صدر کی ملاقات، ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے لیے تعاون پر گفتگو، ڈیجیٹل پنجاب ویژن کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ نے میاں مرغوب کے بطور وائس چیئرمین ایل ڈی اے منظوری دے دی۔ ایم پی اے نعیم صفدر، حسن ریاض، سلطان احمد واجوہ ممبر ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو۔ صدر مملکت نے گورنر کو صوبے میں پارٹی کو فعال کرنے کے لیے ٹاسک دیے۔ صدر اسلام آباد چلے گئے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے یوتھ پارلیمنٹ کے 20 رکنی وفد کی ملاقات، نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے رجحان کے تدارک سے متعلق تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب سے مذہبی اسکالر خانم طیبہ بخاری بھی ملی۔ عالمی بینک اور پنجاب حکومت نے 3 شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات، موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے اور ہوا کے معیار میں بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت اجلاس، ممکنہ سیلابی خطرے اور دریائی کٹاؤ پر بریفنگ۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی بھی زیر غور آئی۔ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق۔ پروفیسر ندیم سید، واجد علی شاہ، خالد عثمان کی شرکت۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر احسن وحید شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس ہے۔ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس نے سیشن کا اہتمام کیا۔ ایم پی اے سنبل ملک، شکیلہ جاوید، ڈاکٹر مجید ایبل کی شرکت۔ بشرا خلیق، عرفان مفتی اور دیگر نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے تجاویز پیش کی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کا اسپورٹس جرنلسٹ کے اعزاز میں ظہرانہ، زاہد مقصود، محمد یعقوب، عقیل احمد، یوسف انجم اور سینئر صحافی عمر اسلم بھی شریک۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا موچی گیٹ کا دورہ، عاشورہ محرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا۔ آغا شاہ حسین قزرباش سمیت شخصیات ہمراہ تھیں۔ مجالس اور جلوس لائسنس ہولڈرز کی سی پی او آمد۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان سے ملاقات، سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان۔ ناروے سفارت خانے کے وقت کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ، چیئرپرسن سارہ احمد کی وقت سے ملاقات، بچوں کے تحفظ کے اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وقت نے بیک شاپ، سٹیچنگ کلاسز اور میوزک کلاسز کا دورہ کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات، فاؤنڈرز گروپ کے وفد کا حفیظ سینٹر کا دورہ، خادم حسین، عمران بشیر، شہزاد بھٹی، امید باری شامل۔ فاؤنڈرز گروپ ممبران نے شرکاء کو انتخابی حکمت عملی کا بتایا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آفیشیل موبائل ایپ متعارف کروا دی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی رجسٹرڈ طلباء کو آفیشیل ایپ استعمال کرنے کی ہدایت۔ ریجنل ڈائریکٹر یونیورسٹی امان اللہ ملک نے بتایا کہ آئندہ امتحان کے لیے کوئی پرنٹ شدہ سلیبس جاری نہیں کیا جائے گا۔ الحمرہ آرٹ گیلری میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے طلباء کے تھیسس کی نمائش، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نمائش کا افتتاح کیا۔ بیچلرز کے طلباء نے فیشن، انٹیریئر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تھیم پر پروجیکٹ پیش کیے۔ وائس چیئرپرسن ہنا صادق نے پروجیکٹس کو سراہا۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام سالانہ گلے داؤدی نمائش، پھول کی کیاریوں سے گملوں میں منتقلی کا عمل شروع۔ ڈی جی محمد طاہر وٹو کے مطابق گلے داؤدی پھول کی پرورش طویل اور مرحلہ وار عمل ہے۔ دسمبر میں دیدہ زیب پھول اپنے جوبن پر ہوں گے۔ اداکارہ ریشم نے سروسز ہسپتال میں لنگر تقسیم کیا۔ اداکارہ کہتی ہیں کہ پہلے کھانا بنوا کر تقسیم کرتی تھی، اب خود گھر میں کھانا پکا کر لائی ہوں۔ اور دوستانہ T20 میچ، بابر کلب کی شاہین کلب کو 4 وکٹوں سے شکست۔ شاہین کلب نے 8 وکٹوں پر 181 رنز بنائے۔ بابر کرکٹ کلب نے 6 وکٹوں پر میچ جیت لیا۔ فاتح ٹیم کے عبد الرحمان کی 91 رنز کی اننگز۔